اس قوم کی محبت تو دیکھیں. سب سے زیادہ جو زلزلے کے وقت مدد کی گئی کراچی کے لوگوں نے کی, سندھ کے لوگوں نے کی, بالکل. اور کس جذبے پہ کی؟ اگر وہ پاکستانیت اور اسلام نہیں تھا تو یہ کہنے کی باتیں ہیں خالی. جی حارث, میں تھوڑا سا پچھلے اسی سے ریلیٹ سوال کر دیتا ہوں آپ سے. یہ ہمارا جو پچھلی 62 سال کی تاریخ گزری اور جو ہمارے پولیٹیشین گزرے ہیں, ایک تو یہ بتائیے, یہ ہمیشہ سارا مدعا جسے کہتے ہیں, نزلہ جسے کہتے ہیں, وہ گرا دیتے ہیں ڈکٹیٹر کا نام لے کے. یہ وہی پولیٹیشین ہے, میں پچھلے سارے پروگراموں میں کہتا ہوں کہ وہی پولیٹیشین ہے جو یہ ڈکٹیٹروں کی گودوں میں سے نکل کے آئے ہیں. بھٹو صاحب ایوب خان صاحب کے پاس سے اٹھ کے, نواز شریف صاحب وغیرہ چیخیں مار رہے ہیں تو یہ ان کے ساتھ بیٹھتے تھے, ضیاء الحق صاحب کے ساتھ. اگر آپ ہمارے پرائم منسٹر گیلانی صاحب کو دیکھ لیں, یہ ان کی کیبنٹ میں تھے, ضیاء الحق صاحب کی. اب جتنی اس وقت کی پولیٹیکل پارٹیاں چل رہی ہیں, ان کی سیاست چل رہی ہے, چھوٹی سی لے لیں یا بڑی سیاست کریں, پرویز مشرف صاحب کا نام بڑی زبردست طریقے سے لیا جاتا ہے کہ یہی جو ہے نا بندہ آج کل کے حالات کا جو آپ کو بتائیں. اب یہ بتا دیجئے, ایک یہ ڈکٹیٹر کس بلا کا نام ہے, اور دوسرا یہ پولیٹیکل پارٹیاں کیا کرنا چاہ رہی ہیں. حارث, ایک بات ذہن میں رکھیے گا, لارڈ راسچائلڈ دنیا کا سب سے بڑا جو جوئش بینکر تھا, جو پوری دنیا کو کنٹرول کرتا ہے, اس کا ایک اسٹیٹمنٹ ہے کہ لیٹ می کنٹرول دا منی آف اینی سوسائٹی اینڈ آئی ڈونٹ کیئر ہو میکس دا لاس. بات سمجھ گئے؟ اگر آپ ہماری تاریخ میں جو جھوٹ اور ڈسپشن پھیلائے جاتے ہیں, جو بچوں کو کنفیوز کیا جاتا ہے, اس میں یہ ہماری نسل کو, قوموں کو جو کنفیوز کر دیا گیا, اس میں یہ بحث بھی ہے ڈیموکریسی اور ڈکٹیٹرشپ کی بھی. کیونکہ یہ بات آپ نوٹ کریں گے کہ چاہے ڈیموکریسی ہو سو کالڈ یا ڈکٹیٹرشپ ہو سو کالڈ, اس کے نیچے نظام وہی ہوتا ہے جو انگریز چھوڑ کر گیا. وہ نظام کو نہیں ٹچ کرتے. وہی سود اور بینکنگ کا نظام ہوتا ہے, وہی بینکس کھلے ہوتے ہیں, وہی انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ, ورلڈ بینک, IMF کی ٹرمز اینڈ کنڈیشن پہ ملک چل رہا ہوتا ہے, وہی بیوروکریسی چل رہی ہوتی ہے, اور وہی عدالتی نظام, سیشن کورٹ, ہائی کورٹ, سپریم کورٹ, اور 1860 کا بنایا ہوا انگریز کا لا جو آج بھی کوٹ کیا جاتا ہے. دیکھیے یہ ڈرامہ ہے, یہی تو فساد ہے سارا, یہی تو سارا وہ ڈسپشن اور جھوٹ ہے جو ہماری قوم کو دیا جاتا ہے. آپ تاریخ اسلام اٹھا کے دیکھ لیں, آپ جتنے آپ کے ہیروز ہیں, صلاح الدین ایوبی کو لے لیں, نور الدین زنگی کو لے لیں, امام شامل کو لے لیں, ٹیپو سلطان کو لے لیں, آج کی اصطلاح میں ملٹری ڈکٹیٹرز تھے. دے ور سلطانز, دے ور دا کنگز آف دا ٹائم. اور مسلم تاریخ 1400 سال کی اٹھا کے دیکھ لیں, پارلیمنٹری ڈیموکریسی ایگزسٹ نہیں کرتی مسلمانوں کی تاریخ میں, ہمارے خون میں ہی نہیں ہے. یہ ہر تہذیب کا ایک کلچر ہوتا ہے نا, ایک مزاج ہوتا ہے, ہر تہذیب پہ ایک اپنی ایک ایٹریبیوٹ ہوتا ہے, اپنے ڈی این اے میں, اس کے خون میں اس کی صفات ہوتی ہیں. تو یہ جو خرافات بحث ہم پہ, کیونکہ ہمارا مغربی یہ پولیٹیکل سسٹم ہے, یہ مغرب سے امپورٹڈ ہے, لہٰذا یہ اسی کنفیوژن میں رہتے ہیں کہ ڈیموکریسی اور ڈکٹیٹرشپ ہو. پھر جو ہمارا اکنامک سسٹم ہے, سود اور ربا کے اوپر, جس کے اوپر اللہ رسول کی جنگ ہے, اس کے ساتھ اللہ کے رسول نے ڈیموکریسی سے جنگ نہیں کی, ڈکٹیٹرشپ سے جنگ نہیں کی, سود اور ربا کے نظام سے جنگ کی. اور یہ دونوں سسٹم, ڈیموکریسی اور ڈکٹیٹرشپ, سود کے نظام کو پروٹیکٹ کرتے ہیں. اور سود کے نظام کو پروٹیکٹ کرنے کا جو تیسرا ایلیمنٹ ہے وہ عدلیہ, جوڈیشری. پاکستان کی عدالتوں میں, سپریم کورٹ میں 20 سال سے فیصلہ پڑا ہوا ہے, اور وہ کبھی فیڈرل شریعت کورٹ کو بھیج دیتے ہیں, وہ واپس بھیج دیتے ہیں, فیصلہ نہیں کرتے کہ سود کو ختم کس طرح کیا جائے. اچھا زید صاحب, اب تھوڑی سی گفتگو جو ہے وہ لے جاتے ہیں. ہمارا نوجوان سوچ رہا ہے کہ یار میرے آنے والے دن کیسے ہوں گے اگر میں اسی طرح مایوس ہوں, اسی طرح بے حسی پھیلی ہوئی ہے. آپ نے جیسے کہا پاکستان سے سب پیار کرتے ہیں, کوئی ایسا پاکستانی نہیں ہے جس کے دل میں پاکستانی کے لیے درد نہ ہو اور وہ پاکستان کے لیے کچھ کرنا نہ چاہتا ہو. وداؤٹ اینی ڈاؤٹ آئی ایگری. فیوچر کیا ہے؟ دیکھیے آپ اس جوان کا مستقبل کیا دیکھ رہے ہیں؟ میں تھوڑا سا اس میں یہ فیوچر کے حوالے سے سٹارٹ کرنا چاہ رہا تھا کہ آپ بات کرتے ہیں کہ دلی پہ پاکستان کا جھنڈا لہرائے انشاءاللہ, اور اس حوالے سے مطلب ہم ظاہر ہے انڈیا ایک اسٹرینتھ ہے, ایک بڑی پاور ہے اور سب کچھ ہے. اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری یوتھ کے پاس, وہ بھی ہم نے تھوڑا بہت اسٹیبلش کیا کہ کنفیوز بھی ہے, جلدی بھی ہے اس کو, اور مطلب حالات بھی ایسے آ گئے ہیں کہ دیر از کچھ ہل رہا ہے, مطلب زمین جو ہے وہ ہلکی پھلکی ہل سی رہی ہے. تو آر یو لوکنگ فارورڈ ٹو بلڈ فیلڈ سارٹ آف اے چینج, بیکاز ایک کنفرنٹیشن تو کہیں نہ کہیں سے ہوگی, چاہے وہ داخلی طور پہ ہو یا آگے اس پہ بارڈر سے. میں فیوچر سے بھی جوڑتا ہوں زاہد صاحب, اگر ہم ڈائریکٹ سوال کروں گا, اگر ہم دلی پہ جھنڈا لگانے جائیں گے تو اتنے آرام سے وہ لوگ بھی تو لگانے نہیں دیں گے. دیکھیے آپ کی بات ٹھیک ہے, دیکھیے لڑائی تو ہوگی. دیکھیے ایک بات ہم آپ کو بتائیں کہ اس وقت جو پاکستان کا نوجوان ہے, جیسے ہم نے عرض کیا کہ علامہ اقبال کا ایک بڑا خوبصورت شعر ہے, اس پہ بہت خوبصورت فٹ ہوتا ہے کہ عثمانیوں پہ کوہ غم ٹوٹا تو کیا غم ہے, خون 100,000 انجم سے ہوتی ہے سحر پیدا. اگر ترک عثمانیوں پہ اتنی بڑی قیامت ٹوٹی ہے تو افسوس کی بات نہیں ہے, لاکھوں ستارے قتل ہوتے ہیں تو ایک صبح ہوتی ہے اس کی بات. پاکستان کو جو آزمائشیں اس وقت ہیں, اس کا ایک بہت پازیٹو پہلو یہ ہے کہ نوجوان بیدار ہو کے سوچنے پہ مجبور ہو گیا کہ یہ ہو کیا رہا ہے ہمارے ساتھ.
اس سے پہلے وی آر اے نیشن ہو رائز ان کرائسس. جب ایوب خان کی تقریر اٹھا کے دیکھ لیجئے, آج بھی وہ تقریر آپ سنتے ہیں تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں آدمی کے, کہ لا الہ الا اللہ کے ماننے والے, جس کے دلوں کی دھڑکن میں لا الہ الا اللہ بجتا ہے. اور 17 دن تک آپ نے یہ دیکھا کہ پوری پاکستانی قوم واقعی شیشہ پلائی ہوئی دیوار بنی ہوئی تھی. زلزلہ آتا ہے پوری قوم ایک شیشہ پلائی دیوار بن کے اپنے ساتھیوں کو مدد کرنے کے لیے آتی ہے. تو اس وقت نوجوان بیدار ہوئے, دے ہیو ریوائیوڈ, اور یہ اپنی ایک بات بالکل اچھی طرح ان کو سمجھ لینی چاہیے, اور یہ سمجھ بھی رہے ہیں کہ باہر سے کوئی آپ کو بچانے نہیں آئے گا, اور قائد اعظم اور علامہ اقبال آپ میں سے نکلیں گے, امپورٹ نہیں ہوں گے باہر سے. اینڈ اٹ از دس یوتھ جس کے اندر اگر ایک اقبال یا ایک قائد اعظم نہیں بھی ہوتا ہے تو سنڈیکیٹڈ لیڈرشپ بھی ہو سکتی ہے, 10 15 20 ایک گروپ بنا کے بھی یو کلیکٹ ٹوگیدر. آپ کو صرف سنسیئر لوگ چاہیے جو دنیا کے معاملات کو سمجھنا بھی چاہتے ہوں اور سنسیئرٹی بھی ان میں ہو. آئیڈیولوجیکل ریولوشن از مسٹ. یہ آئیڈیولوجی آرم فورسز میں جائے, سیاستدانوں میں جائے, میڈیا میں جائے, یوتھ میں جائے. جب آپ ایک کریٹیکل ماس کریٹ کر لیتے ہیں تو جس کے بعد آپ اس قابل ہوتے ہیں کہ چاہے آپ اس کو ایک پولیٹیکل پروسیس کے تھرو, چاہے آپ میڈیا پریشر بلڈ کر کے یا ڈائریکٹ ایکشن کے ذریعے آپ اس تبدیلی لینے کے قابل ہوتے ہیں. کریٹیکل ماس پیدا کرنا ضروری ہے. اور اللہ کے فضل سے اس وقت, اور جب ہمیشہ کوئی بھی قوم بیدار ہوتی ہے تو پہلے وہ ایک امپاسبل ڈریم دیکھتی ہے, ایک ایسا خواب جو دنیا کی نظر میں ناممکن ہوتا ہے. 1930 میں جب علامہ اقبال نے کہا کہ ہم ایک علیحدہ ریاست بنائیں گے, اس وقت جب خلافت عثمانیہ ٹوٹ چکی تھی, جب پوری دنیا میں مایوسی تھی, اٹ لک لائک دیوانے کی بڑھ. لوگوں نے کہا یہ تو پاگل پنے کی بات ہے, ہاؤ کین اٹ بی پاسبل. 1938 میں اقبال کہتے ہیں کہ انگریز مجھے یہ کہتے ہیں کہ 25 سال سے پہلے تو ہندوستان کی تقسیم ہو ہی نہیں سکتی, اور 1940 میں ریزولوشن ہوتی ہے, 47 میں پاکستان بھی ہم لے لیتے ہیں. یہ ہسٹوریکل میریکل کیسے اچیو ہوا. اب جہاں یہ بات کی جا رہی ہے نعوذ باللہ ہمارے اوپر ڈس انفارمیشن یہ تھی کہ پاکستان ٹوٹ رہا ہے, اس کا کاؤنٹر ریسپانس ہی یہی تھا. اللہ کے فضل سے یہ پاکستان جو سایہ خدائے ذوالجلال میں اور قائم رہنے کے لیے بنا, اب ہم اس ملک کو ہی توڑ کے چھوٹا کر دیں گے جو پاکستان توڑنے کی بات کرتا ہے یا جس نے ماضی میں پاکستان توڑا ہے. ایک بات ہم آپ کو بتائیں انڈیا کے معاملے پہ, آپ کسی سوال کا جواب سر, یہ جواب اپنے پاس رکھیے گا یاد, کیونکہ ہم چھوٹی سی بریک لیں گے ناظرین, اور پھر آئیں گے آپ کے سامنے کہیں جو انڈیا کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. دیکھیے جو ہم بات کر رہے تھے وہ یہ کہ دیکھو انڈیا کے ساتھ ہماری ایک فائنل کنفرنٹیشن بالکل ڈیو ہے, وہ ہونے والی ہے. 2002 میں سری نگر میں کار بام بلاسٹ ہوتا ہے, اور ان کے جواب میں انہوں نے کئی لاکھ فوجیں لا کر پاکستان کی سرحد پہ کھڑی کر دی. آپ کو یاد ہے 1 سال وہ کنفرنٹیشن رہی تھی, اینڈ وی ور آن دا ٹریگر ایج. پارلیمنٹ کسی لمحے جنگ شروع ہو سکتی تھی. اسی طرح ممبئی کے بعد ممبئی کا جو ڈرامہ انہوں نے کیا, اپنے جہاز بھیجے انہوں نے لاہور پر بامبنگ کرنے کے لیے, اور اگر وہ بام کر جاتے یا پاکستان میں آ کے ایکسٹرافنگ کر جاتے, یقین کیجیے جنگ شروع ہو جاتی ہماری. سو وی آر آلویز آن دی ٹریگر ود دم. اچھا, یہاں پہ ایک سوال پوچھوں کہ جو کئی لوگوں کے دماغ میں آتا ہے کہ از وار دا اونلی سولوشن. دیکھیے میں آپ کو عرض کروں, یہاں پہ میری وہی بات ہم بار بار آپ سے کہنے کی کوشش کر رہے ہیں, اس جنگ کو ہم شروع نہیں کریں گے, دے ول اسٹارٹ. یہ بات ان کو سمجھانے کی ضرورت ہے کہ از وار دا اونلی سولوشن. دے ول اسٹارٹ دا وار, ویل فنش اٹ اونلی. اور جب یہی بات ہم کرتے ہیں کہ جب ایک دفعہ اب جنگ شروع ہوئی تو وہ رکے گی نہیں, وہ لاہور پہ قبضہ کرنے کی کوشش کریں گے, اور ہم چارج کریں گے رائٹ تھرو دی ایسٹرن پنجاب ٹو دہلی. ہماری ہمیشہ تاریخ اسلام, ہماری تاریخ انڈیا کی ہسٹری یہ کہتی ہے کہ ہماری ان سے فیصلہ کن لڑائی پانی پت کے میدان میں ہوتی رہی ہے, اور ونس یو ٹیک پانی پت دہلی از دیر. اور یہ ہوگا, اس دفعہ ہمیں ایڈوانٹیج یہ ہوگا کہ سکھ ہماری حمایت میں کھڑے ہو جائیں گے. اور ایسٹ پنجاب 1947 میں وہ تمام جو سکھوں نے ہمارے خلاف جو پرسیکیوشن کی, پورا ایسٹ پنجاب میں پاکستانیوں کو, مسلمانوں کو جو ذبح کیا گیا تھا, اب سکھ اس کا کفارہ ادا کریں گے. کیونکہ انڈین گورنمنٹ نے, انڈین فیڈریشن نے جو سکھوں کے ساتھ کیا ہے, سکھ بھولے نہیں ہیں, اور یہ ایڈوانٹیج ہمیں ملے گا. اور انڈینز کو پتا ہے یہ بات کہ انہوں نے اگر پاکستان کے خلاف کوئی ملٹری ایکسپیڈیشن شروع کیا, اس وقت انڈیا میں 130 سے زائد ملیٹنٹ گروپس ہیں جو انڈیا کو توڑنے کے لیے لڑ رہے ہیں. اینڈ دے آر اونلی ویٹنگ کہ پاکستان سے ایک کنفرنٹیشن شروع ہو, یہ سارے گروپ اپنی جگہ پہ بغاوت کر دیں گے. 40% آف انڈیا نیکسلائٹس ہیں, جو اوپر نیکسل باڑی سے لے کر تامل ناڈو تک. تاملز ناراض ہیں کیونکہ انہوں نے ابھی تامل ٹائیگرز کی مدد نہیں کی اور پربھاکرن مارا چلا گیا, اور اس کی لہذا تامل بھی ناراض ہوگا. آپ کو یاد ہوگا کہ راجیو گاندھی کو تو مارا ہی تامل نے. سکھ اپنی جگہ غصے میں, نارتھ ایسٹرن 7 سسٹر اسٹیٹس میں تو وہاں تو پاکستان کا جھنڈا آج بھی لہرا رہا ہے. پاکستانی کشمیر کی تو بات ہی نہ کریں, وہ تو ماشاءاللہ آلریڈی ان کے ہاتھ سے گیا. دیٹس وائی سے انڈینز نے ایک مرتبہ بارڈر کراس کیا ہمارا, تو پاکستان آرمڈ بریگیڈ, ہمارے آرمڈ ڈویژنز انشاءاللہ ود ان اے ویک دہلی کراس کر رہے ہیں. اب یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ 2000